السلام علیکم. ہیلتھ 21 کے ساتھ میں ہوں منیبہ گل باجوہ. ہیلتھ 21 میں ہم ایسے ٹاپکس لے کے آتے ہیں جس سے عام عوام کو آسانی ہو, ان کی جو پرابلم ہے میڈیکلی ریلیٹڈ اس سے آپ کو انفارمیشن مل سکے. اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ای پی آئی ویکسین سے متعلق ہے, اور مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر شمائلہ زہرا نے. ای پی آئی فوکل پرسن ہے DHO ایسٹ کے, انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر زہرا, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو ای پی آئی پروگرام ہے بیسیکلی یہ ہے کیا؟ السلام علیکم. میں ڈاکٹر شمائلہ زہرا, ای پی آئی فوکل پرسن UC7 DHO ایسٹ. ای پی آئی جو ہے وہ ایکسٹینڈڈ امیونائزیشن پروگرام ہے فرام WHO, جو کہ انٹرنیشنلی WHO کا پروگرام بچوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے ویکسین پریونٹیبل ڈیزیزز جو ویکسینیشن لگا کر پہلے سے بیمار ہونے سے پہلے سے بچوں کے اندر امیونٹی پروڈیوس کر دیتے ہیں. اس کا یہ پروگرام ہے جو کہ WHO لانچ کرتا ہے, جو انٹرنیشنلی پوری دنیا میں چل رہا ہے. جس طرح گلوبلی اسمال پاکس کو ہم ریڈیکیٹ کر چکے ہیں, مطلب ختم ہو چکا ہے اسمال پاکس دنیا سے اسی ویکسینیشن کی وجہ سے. اسی طریقے سے 1974 کے اندر ای پی آئی پروگرام دنیا بھر کے اندر لانچ کیا گیا WHO کی طرف سے. اس حوالے سے ای پی آئی پاکستان میں بھی لانچ ہے, اور ہمارے پاس گورنمنٹ سندھ بھی اس کو کنڈکٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ اس حوالے سے ہر سٹی کے اندر, اور اس کے علاوہ کراچی کی جیسے میں بات کروں تو آل ڈسٹرکٹس آف کراچی کے اندر ای پی آئی پروگرام چل رہا ہے. ود ان دا ڈسٹرکٹ, اب میں جس طرح ڈسٹرکٹ ایسٹ سے بلانگ کرتی ہوں تو یوسیز کے اندر یہ پروگرام جو ہے وہ لانچ ہے, اور تمام یوسیز کے اندر ڈسٹرکٹ کی ای پی آئی ویکسینیشن فری آف کاسٹ پرووائڈ کی جا رہی ہے ای پی آئی سینٹرز کے اندر. جیسے ہمارے پاس UC7 کے اندر بھی ہم لوگ جو ہیں ای پی آئی پروگرام لانچ کرتے ہیں, اور اس کے اندر ہم فری آف کاسٹ ویکسینیشن پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا, اب میں اس کے حوالے سے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ای پی آئی جو ہے وہ 12 مہلک بیماریوں سے بچت کا پروگرام ہے. مطلب اس کے ذریعے ہم جو ہے 12 مہلک بیماریوں سے بچت کی ویکسینیشن موجود ہے, بچوں کو بچا سکتے ہیں. جس کے اندر سب سے پہلا جو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ٹی بی کی ویکسین BCG ویکسین لگتی ہے 0 ڈوز. یعنی کہ یہ وہی پروگرام ہے جو بچے جب نومولود بچے پیدا ہوتے ہیں اور ان کے لیے ویکسینیشن کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی ویکسین ہوگی اور ایک چارٹ ہوگا, یہ وہی پروگرام ہے؟ بالکل یہ وہی پروگرام ہے ای پی آئی کا, جو کہ تمام پرائیویٹ ہمارے جو بڑے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ماشاء اللہ اب وہ بھی گورنمنٹ ویکسینیشن یوز کر رہے ہیں. جیسے آغا خان لیاقت نیشنل کے اندر, میڈیکیئر کے اندر بھی یہ پروگرام جو ہے دیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے یہ سلم ایریاز کے اندر ٹو ایوری لیول ویئر دا ڈسپینسریز پریزنٹ گورنمنٹ کی, ادھر بھی یہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ ویکسینیشن دی جاتی ہے, جس کے اندر بغیر کسی تفریق کے سب بچوں کو جو ہے ویکسینیشن لگائی جاتی ہے. پہلی ویکسین جو بچوں کو لگتی ہے وہ BCG کی, OPV 0 اینڈ ہیپیٹائٹس B, جو کہ آپ کہہ لیں کہ ہیپیٹائٹس آپ کو پتہ ہے کہ اتنا خطرناک ایک وائرس کا انفیکشن ہے جو کہ لیور کو افیکٹ کرتا ہے. ایون مدر سے بچے کو ڈیورنگ ڈلیوری بھی ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے. اگر تو مدر ہیپیٹائٹس B ویکسین پہلے سے لگا چکی ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس کا بچہ اس سے بچ سکتا ہے. اس طریقے سے BCG جو ہوتا ہے ویری امپورٹنٹ. پہلے وہ صرف اور صرف ہم کہتے تھے کہ 1 منتھ ود ان اے ویک لگا دینا چاہیے, لیکن آج کل ہم نے ایکسٹینڈ کر کے ای پی آئی کے اندر ہم ایون بگ کیچ اپس کے ڈفرینٹ پروگرامز ہیں, اس کے ذریعے ہم پورا سال 1 ایئر تک بچے کو BCG ویکسین لگ سکتی ہے, یعنی ٹی بی سے بچت کا ٹیکہ لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے بچہ کیا ہوگا, ٹی بی سے بچت ہوگا. ہمارے ملک کے اندر انفارچونیٹلی ٹیوبرکلوسس از اے ڈیزیز جو کہ پھیپھڑوں کو بری طریقے سے افیکٹ کرتی ہے, اور نہ صرف پھیپھڑوں کو بلکہ اور برین کی, آپ کے پاس ہڈیوں کی, مختلف جگہ کی, آنتوں کی, ہر جگہ کی ٹی بی بہت کامن ہے پاکستان کے اندر, جو کہ انٹرنیشنلی اتنا ایسا نہیں ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ڈفرینٹ میتھس اور ڈفرینٹ سوسائٹی کے مسکنسیپشنس کی وجہ سے لوگ فالو نہیں کر پاتے ہیں اور ویکسینیشن نہیں کرواتے ہیں, اور اس طرح سے انپروٹیکٹڈ بچے رہ جاتے ہیں. اچھا, یہ بتائیے گا کہ ای پی آئی کی ویکسین میں جو ہے ویکسینیشن کا کوئی شیڈیول ہوتا ہے؟ بالکل, اس کا پراپر شیڈیول ہے, اسکیجول ہے. ٹھیک ہے, اراؤنڈ جس طرح برتھ کے اوپر آپ کے پاس میں بتا رہی ہوں BCG, ہیپیٹائٹس B اینڈ آپ کے پاس OPV
پولیو کا جو اورل ویکسینیشن ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہے بچے کو. پھر 1.5 ماہ کے اندر 1.5, 2.5 اینڈ 3.5 ماہ کے اندر جو ہے وہ پینٹا کی ویکسین لگتی ہے. اور وہ جو پینٹا ہے اس کے اندر 5 مہلک بیماریوں سے بچت کے ٹیکے ہیں, جیسے جس کے اندر نمونیا آتا ہے, موسٹ کامن نمونیا. اس کے اندر بچے, آپ کو پتہ ہے کہ پھیپھڑے افیکٹ ہوتے ہیں بچے کے اور سیویئرلی ہاسپٹلائز ہوتے ہیں بچے. تو میجر قسم کے 2 ٹائپ آف نمونیاز جو ہے نا وہ پینٹا ویکسین کے اندر کورڈ ہیں. اور اس کی طرح سے گردن توڑ بخار ہے, اسی طرح سے آپ کے پاس ڈفتھیریا, ایک جو گلے کا انفیکشن ہے. آج کل ایون ویکسین ہم دے رہے ہیں اس کے باوجود بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ انٹیریئر کے اندر بہت ساری جگہوں پہ ڈفتھیریا کے کیسز ارپٹ کیے ہیں, تو گورنمنٹ آف سندھ یہ بھی کرتی ہے کہ ہم کہ CRA ایکٹیویٹیز ہم کرواتے ہیں, موپ اپ ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس ریجن میں, کیونکہ لگنے والی بیماریاں ہیں یہ ساری نا. ایک بچے کو کمیونٹی کی اس جگہ کے بچے کو اگر ہوگی تو سراؤنڈنگ کے اور بچوں کو بھی بیمار کر سکتی ہے, لگ سکتی ہے. یعنی ہائی کنٹیجنس ہے, مطلب یہ بھی ڈپتیریا بھی اور میزلس بھی آپ نے, اور میزلس بھی. بالکل. تو پینٹا کے اندر آپ کے پاس 5 مہلک بیماریاں ہیں. پرٹوسس ہے, ڈفتھیریا ہے, آپ کے پاس پینٹا ویلنٹ ویکسین ہے, اور ٹیٹنس اس کے اندر مکس ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے PCV بھی 1.5 ماہ پہ لگتا ہے. تو یہ 1 مہینے کے گیپ سے 3 ٹیکے لگتے ہیں. 3.5 ماہ پہ پھر IPV ایک ویکسین ہے, وہ ایڈ آن ہوتی ہے, جو کہ پولیو کی انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ویکسین ہے. انٹرنیشنلی وہ سب بچوں کو امریکہ میں بھی لگ رہی ہے, ایون 2 ڈوزز ان ہول لائف آپ کے اندر IPV ویکسین, انجیکٹیبل جو کہ ویکسین ہے وہ لگتی ہے. پھر اسی طریقے سے 9 منتھ کے اندر موسٹ امپورٹنٹ میزلس, جو ہمارے بچوں میں بڑا کامن ہے, ایون ویکسینیٹ ہونے کے باوجود بھی اتنا مطلب کنٹیجیس ہے کہ وہ بچوں میں ہوتا ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہتی ہوں عوام کو کہ دیکھیں, ہمارے پاس کویشچنس ہمیں کرنے کو ملتے ہیں, ہم کمیونٹی میں جب جاتے ہیں اور اس کو سیشنز کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ویکسین تو لگی تھی بچے کو تو پھر بھی ہو گیا. تو اس میں یہ ہے کہ موسٹلی نہیں ہوتا, لیکن جو بچے امیونو کمپرومائزڈ ہوتے ہیں ان کو لیس انٹینسٹی کے ساتھ وہ ڈیزیز ہوگی میزلس کی جیسے. تو ضرور جب ایک گورنمنٹ جب فری میں ایک فیسلٹی پرووائڈ کری تو ڈیفینیٹلی لوگوں کو چاہیے کہ اس کو اویل کریں, گورنمنٹ کے اوپر ٹرسٹ کریں, کیونکہ یہ آپ کے ریپیوٹیڈ سیٹ اپس کے اندر بھی آن گوئنگ ہے. جیسے ہماری عیسیٰ لیب کے اندر بھی ایک اسٹیشن ہے, ہمارے پاس آؤٹ ریچ سینٹر ہے. ہم اتنا پراپر مطلب ماشاء اللہ سسٹم اب اور گورنمنٹ نے آرگنائز کر لیا ہے کہ اب ود ان UC کے اندر بھی ڈفرینٹ آؤٹ ریچ سائٹس ہم پرووائڈ کرتے ہیں اس ایریاز کے لیے, جیسے ہل پارک کے ایریا کے لیے, آپ کے PCHS کے ایریا کے لیے, آپ کے امبالہ سویٹس اینڈ ڈفرینٹ ریجنس کے اندر, ڈفرینٹ ہاسپٹلس کے اندر, کہ ایک فکس سائٹ ہوتی ہے جس ڈسپینسری جو گورنمنٹ کی ہوتی ہے وہ بھی کنڈکٹ کر رہی ہے فکس سائٹ. اس کے علاوہ آؤٹ ریچز کے اندر بھی ڈیز ہم نے بنا دیے ہیں تاکہ لوگوں کو, وہاں کے ایریا کے لوگوں کو جو ہے وہ ایزی ہو جائے اور ویکسین کروائیں. اچھا, مجھے یہ بھی بتائیے گا EPI ویکسین جو ہے وہ اس کی ایج لمٹ کیا ہے, کہ بالکل جو نیو بورن بیبیز ہوتے ہیں ان سے لے کر کوئی ایج لمٹ ہے کہ وہاں تک لگانی چاہیے, یا اس کے علاوہ بھی ہم ایڈلٹس میں بھی یوز کر سکتے ہیں؟ آج سے پہلے تک مطلب ابھی تک تو یہ ہم 2 ایئرس تک گورنمنٹ ویکسینیشن پرووائڈ کرتی تھی, پریفرینشلی بچوں کو, کیونکہ بچے ہمارے فیوچر ہیں. لیکن اب جو ہے ہم نے EPI نے جو ہے وہ پاکستان کے اندر 5 ایئرس تک, سندھ کے اندر ہم نے 5 ایئرس تک اپنا پروگرام ایکسٹینڈ کیا ہے, اور اب تمام ویکسین بچوں کو لگ سکتی ہے ٹل 5 ایئرس کسی بچے کو, کیونکہ ہم سلمس میں غریب علاقوں میں جب جا کے کام کرتے ہیں تب وہاں کیا ہوتا ہے 3 سال کے بچے ہوتے ہیں اور دے ہیو نیور بین ویکسینیٹڈ. تو ڈیفینیٹلی وہ خود بھی خطرے میں ہیں کہ وہ ڈیزیز کیچ اپ کریں اور دوسروں کو بھی پھیلائیں گے. تو ان بچوں کو بھی اب ویکسین کر سکتے ہیں ٹل 5 ایئرس, ایکسیپٹ BCG اینڈ ایکسیپٹ روٹا وائرس, روٹا ویکسین. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ جو پروگرام ہے کیا مستقبل میں اس کے اندر جو ہے وہ اور اضافہ یا کوئی تبدیلیاں ہوں گی؟ ڈیفینیٹلی موسٹ کامن جو ہم لوگ, کیونکہ میں انچارج بھی ہوں SGT عمر کالونی کی, سندھ گورنمنٹ ڈسپینسری عمر کالونی جو کہ PCHS میں ہے, گورنمنٹ کی ڈسپینسری ہے جس میں, تو ہم لوگ اور پیشنٹس کو بھی جب دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس موسٹ اور جو کیسز آتے ہیں میزلس کے علاوہ وہ چکن پاکس اینڈ ممپس بہت کامن. یہ EPI گورنمنٹ کے اندر ابھی اویلیبل نہیں ہے, تو ہم نے ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ رپورٹس ہم بھیجتے ہیں, یہ لائن اپ میں ہے انشاءاللہ, اور ویکسینس بھی اس کے اندر ایڈ آن ہوں گی. ممپس ہے, جیسے چکن پاکس ہے.
ٹھیک ہے. کیا اور جو نئے وائرسز آ رہے ہیں ان کی ویکسینز ایڈ ہوں گی، جیسے کہ ہم نے ریسنٹلی کرونا آؤٹ بریک دیکھا، یا اس طرح کے اور کوئی وائرس ہو؟ نہیں، کرونا کی وہ ابھی کوئی ایسا پالیسی میں نہیں ہے، لیکن ڈیفینیٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ نے اس کو لانچ کیا. WHO گورنمنٹ کے تھرو ہی اور یہی چینلز کے تھرو پورا EPI کے اندر اسلام آباد سے پھر وہ فیڈرل لیول پہ، پھر سندھ میں، انٹیریئر کراچی اینڈ آل ڈسٹرکٹس میں اینڈ ود ان دا سندھ سب جگہ اس طریقے سے ہی چینلائز ہوتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ کووڈ ویکسین بھی اسی طریقے سے لگائی گئی لوگوں کو. اور اچھا، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ہر بچے کو جو ہے وہ ٹیکے لگانا ضروری ہے. آپ نے اپنی بات میں یہ بتا دیا کہ 2 سال تک کی ہونا چاہیے. کیا وہ بچے جو کہ ابراڈ سے آ رہے ہیں، اوورسیز ہیں، اور وہ اپنے بچے لے کر آ رہے ہیں اور وہ ود ان 2 ایئرز ان کی ایج ہے، تو کیا ان کو بھی ویکسین لگنی چاہیے پاکستان میں؟ بالکل. دیکھیں اسکیجول ہوتا ہے بچوں کا نا. ویسے جو ہمارے اپنے بچے ہوتے ہیں جو ہم خود ویکسینیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اتنا اچھا ہمارا پروگرام ہے. ایک ZM کا پروگرام ہمارے پاس ہے، جس کے ذریعے ہم جن بچوں کو ویکسین کرتے ہیں ان کا موبائل نمبر، پیرنٹس کا موبائل نمبر اینڈ فادر کا نام اینڈ ایڈریس کے ذریعے ان بچوں کو ٹریس کر سکتے ہیں. آپ وہ اینی ویئر دے کین گو اینڈ گیٹ چیک کہ بھائی ان کو کون سی ویکسین لگی ہے اور اب کون سا کس کا ٹائم ہے. تو اس حوالے سے آپ ان کو ٹریس کر سکتے ہیں بچوں کو ZM کی ایپ کے ذریعے. اسی طریقے سے اگر ویکسینیشن کارڈز اگر ہوں گے ڈیفینیٹلی پیرنٹس کے پاس، وہ اگر ہمیں دکھاتے ہیں تو ہم بچوں کو ویکسین کر سکتے ہیں. اچھا، یہ بیکاز اٹ از دا سیم ویکسین دیٹ از آن گوئنگ انٹرنیشنلی. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو EPI کے تحت جو بچوں کو ٹیکے لگ رہے ہوتے ہیں، جو جتنے انجیکٹیبلز ہیں، تو ان کے لیے انہیں کہاں جانا پڑے گا؟ گورنمنٹ ہاسپٹل جانا پڑتا ہے یا پرائیویٹ ہاسپٹل جانا پڑتا ہے اس پروگرام کے تحت؟ بالکل. آپ کو میں یہی ہمارا بہت اچھا آپ کا سوال ہے. یہی کنسرن ہمارے چاہے وہ پور پیپل ہوں، چاہے مڈل کلاس ہو، چاہے ان آل ہمارے کمیونٹی کے اندر یہ سوشلی یہ ہے. تو چینل کے ذریعے میں آپ کو بالکل پروگرام کے ذریعے بتانا چاہتی ہوں کہ یہ وہی ویکسین ہے جو کہ WHO پرووائڈ کرتا ہے. باقاعدہ پورا کولڈ چین ایک چینل ہے پورا کولڈ چین کا. کولڈ چین مطلب ویکسین کو زندہ رکھنے کے لیے، ویکسین کو وائبل رکھنے کے لیے، اس کو افیکٹو رکھنے کے لیے جو ایک خاص ٹیمپریچر ہوتا ہے. خاص ایمبولینسز اور موبائلس، وینس اور اس طرح کی ہوتی ہیں جو کہ ویکسین کو کیری کر کے چلتی ہیں. تو وہ چین پورا WHO کے ذریعے آپ اسلام آباد سے پھر سندھ سے کراچی اینڈ ان آر ایوری ڈسٹرکٹ اینڈ فرام آر ڈسٹرکٹ ٹو دا یونین کاؤنسلس. اس طرح باقاعدہ پراپر اس طرح سے ویکسین موو کرتی ہے. DHO آفس ہی سے ویکسین جو ہے آغا خان پہنچائی جا رہی ہے، وہیں سے آغا خان لیتے ہیں اور وہاں پر جو بچے ویکسین ہوتے ہیں EPI ویکسینیشن ان کو ملتی ہے. سملرلی لیاقت نیشنل کو بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں اور وہاں سے ہم کوریج لیتے ہیں، ویکسین پرووائڈ کی جاتی ہے. یہی ویکسین ہمارے پاس ڈفرینٹ ڈسپینسریز، گورنمنٹ کی جو ڈسپینسریز ہیں، سیم ویکسین وہاں پر پہنچتی ہے. اور ود کولڈ چین مینٹین ہمارے پاس باقاعدہ ایک فریج ہوتا ہے، سارٹ آف دیٹ از ILR ہم کہتے ہیں. وہ خاص ٹیمپریچر پہ مینٹینڈ ہوتا ہے 2 to 8. تو اس کے اوپر ویکسین رکھی جاتی ہے اینڈ دین کیری باکس کے ذریعے آؤٹ ریچ سینٹرز میں اینڈ آن دا فکس سائٹس گورنمنٹ کے ویکسینس میں لگایا جاتا ہے لوگوں کو. تو میں تو کہوں گی بالکل ایک فری فیسلٹی جب گورنمنٹ آپ کو دے رہی ہے تو آپ آئیے اور گورنمنٹ سینٹرز میں لگائیے اور فائدہ اٹھائیں گورنمنٹ کی اس فیسلٹی کا. اچھا، ایک چیز اور پوچھنی تھی خاص طور پہ والدین کے لیے کہ والدین کو اگر ویکسینیشن کی معلومات حاصل کرنی ہو، اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو نیولی ویڈ کپلز ہوتے ہیں اور ان کو نہیں پتہ ہوتا، پہلا بچہ ہوتا ہے، تو وہ کہاں سے جو ہے حفاظتی ٹیکوں کے لیے جو معلومات حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میں کیونکہ گورنمنٹ سے بلانگ کرتی ہوں، دیٹ از وائی گورنمنٹ امپلائی ہوں ڈیفینیٹلی. تو میں تو کہوں گی کہ ہم ہماری ڈسپینسری میں آئیے اور ہم آپ کو ڈیفینیٹلی آگاہی دیں گے. اس کے علاوہ بھی ایک اور اچھا سسٹم ہمارے پاس ہمارے پاس کمیونیکیشن ٹیم ہے پوری، جو کہ سوسائٹی میں جا کر اویئرنیس سیشنز کرتی ہیں. سوشل موبلائزرز ہیں جو کہ جا کے سیشنز کرتے ہیں. ہم کمیونٹی کے اندر ایون جو ہے وہ سیشنز کر کے اورینٹیشن ڈیولپ کرتے ہیں. ہاسپٹلس میں جاتے ہیں، وہاں سیشنز کرتے ہیں. ود ان ہاسپٹلس جو بڑے بگ ہاسپٹلس ہیں تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ مدر کی بریسٹ فیڈنگ ہو، اینٹی نیٹل چیک اپس ہوں، وہ EPI ویکسینیشن ہو، وہ بہت اچھی اورینٹیشن دے دیتے ہیں.
پرائیویٹ سیکٹر جو ہمارے پاس جو اکیڈمک سیٹ اپس ہیں اور جو بگ سیٹ اپس ہیں. لیکن جو غریب پیشنٹس ہیں اگر وہ گورنمنٹ سیکٹر میں بھی آتے ہیں تو پھر وہاں پر بھی اس کے علاوہ ود ان دا یو سیز اینڈ ود ان ڈسٹرکٹ لیول ہمارے پاس کمیونیکیشن ٹیمز ہوتی ہیں. ہر یو سی کے پاس وہ سیشنز کرتے ہیں اور ہم لوگ کمیونٹی کو جو ہے وہ اویئرنیس پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا, اگر کوئی بچہ کسی وجہ سے 2 سال کی عمر سے زیادہ ہو جائے اور اسے کچھ حفاظتی ٹیکے نہ لگیں اور جو کہ اس کے اسکیجول کے مطابق ہیں, تو پھر کیا کرنا چاہیے والدین کو؟ بالکل, آپ سینٹر لے کے آئیے, ہم چیک کریں گے. آج میں نے آپ کو بتایا نا, تمام ای پی آئی کے اندر جو 12 مہلک بیماریوں سے بچت کے جو ٹیکے ہیں وہ تمام بچوں کو 5 ایئرس تک لگ سکتے ہیں ایکسیپٹ بی سی جی جو ٹی بی کا جو ویکسین ہے. ایک بی سی جی اینڈ روٹا وائرس جو ڈائریا بہت کامن کاز آف روٹا وائرس کی وجہ سے ڈائریا جو کاز ہوتا ہے, ڈائریا مطلب لوز موشنز جو بچوں کو ہوتے ہیں, اس حد تک وہ ہوتے ہیں کہ بچے کی ڈیتھ کاز ہو جاتی ہے. موسٹ کامن کاز آف ڈیتھ ہے دا ریزن آف ڈائریا. تو یہ بس یہ 2 سال تک لگتا ہے روٹا وائرس ویکسین اینڈ بی سی جی فار 1 ایئر. اس کے علاوہ جتنی بھی ویکسینس ہیں, چاہے وہ میزلس کی ہو, میزلس کے 2 ٹیکے لگتے ہیں آپ کے پاس, چاہے وہ پینٹا ہو, چاہے ڈی پی ٹی ہو, ٹھیک ہے, اینڈ آئی پی وی ہو یعنی پولیو کا انویسو ویکسین, یہ سارے ویکسینس 5 سال تک بچوں کو لگ سکتے ہیں. اچھا, مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کیا ای پی آئی میں جو ٹیکے شامل ہیں جن کا آپ نے بتایا ابھی, تو ان کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں بچوں کو یا نہیں ہوتے؟ کیونکہ یہ ایک بڑا مت ہے کہ جی ویکسینیشن ہوئی, بچہ بیمار ہو گیا, تیز بخار ہو رہا ہے, اس طرح کے متس ہوتے ہیں بہت کامن. بالکل, دیکھیں جو فیور ویسے تو اور جس طرح بی سی جی ہے, اب بی سی جی کے اندر تو کوئی فیور نہیں رن کرتا. بی سی جی ویکسین جو 0 پہ ویکسین لگتی ہے بچے کو, ایون پری ٹرم بچوں کو بھی آپ بی سی جی ویکسین لگا سکتے ہیں. پری ٹرم 8 منتھ کے بچوں کو ہم نے جا کے گورنمنٹ ہم نے جا کر جو ہے نا ویکسین کیا ہے, لیکن ماشاء اللہ وہ ہیلدی ہیں اور ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے, تو ایون آغا خان کے اندر 900 گرام کا بچہ ہے, اس کو بھی ویکسینیٹ کیا جاتا ہے, کیونکہ جو پری ٹرم بچے ہوتے ہیں دے آر مور سسیپٹیبل فار دا ڈیزیزز. ٹھیک ہے, دے آر مور ایکسپوز ٹو دا وائرس اینڈ بیکٹیریاز, تو ان کو تو اور جلدی آپ نے ویکسین کرنا ہے, جو امیونو کمپرومائز بچے ود ان سم لمٹس. تو بی سی جی جو پہلا جو ٹیکے لگتا ہے نا, اس میں تو کوئی فیور نہیں ہوتا ہے. ہاں, لیکن پھر بھی ای پی آئی فوکل پرسنس کو رکھا ہی اس لیے گیا ہے تمام یو سیز کے اندر. ڈسٹرکٹ لیول پر ایک ڈسٹرکٹ فوکل پرسن ہوتے ہیں, ای پی آئی فوکل پرسن, اینڈ دین پھر یو سی, تمام یو سیز میں ای پی آئی فوکل پرسنز ہوتے ہیں. دے وزٹ اینڈ ویکسینیٹر ان سے پوچھ کے اور وہ ایگزامن کرتے ہیں پیشنٹ کو, اینڈ دین پھر دے الاؤ کہ آپ اس کو بھی ویکسین کر دیں. تو کوئی فیور نہیں ہوتا ویسے. ہاں, جو 1.5 ماہ پہ 2.5 ماہ پہ 3.5 ماہ پہ پینٹا کا ویکسین لگتا ہے, یا ہیگزا کہیں پرائیویٹ میں اگر لگتا ہے جس میں نمونیا کا شامل ہے, اس کے اندر فیور ہوتا ہے. دیٹ از نارمل, انٹائرلی نارمل. وہ ہم کاؤنسل کرتے ہیں, وہ ویکسینیٹر یا اگر ڈاکٹر بیٹھا ہوگا تو وہ کاؤنسل کرے گا ہر جگہ کہ 1 سے 2 دن کا فیور جو ہے دیٹ از نارمل. وہ ہائیلی سائن ہے کہ بچے کے اندر امیونٹی بن رہی ہے اس ویکسین کے, اس ڈیزیز کے حوالے سے, اس ویکسین کے اگینسٹ. تو یہ اچھی بات ہے, لیکن اس سے آگے فیور نہیں جانا چاہیے. 1 سے 2 دن از نارمل تھنگ. اس کے اندر آپ سمپل پیناڈول اینڈ بروفین بچے کو دے سکتے ہیں, آئسنگ کر سکتے ہیں, بچہ ٹھیک رہتا ہے. اچھا, ایک اور میتھ ہے جس کے بارے میں جاننا چاہوں گی کہ اگر آپ پرائیویٹ ہاسپٹلس میں جاتے ہیں, یا اکثر میں نے پیرنٹس سے سنا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پرائیویٹلی جا کر ہاسپٹل سے ویکسینیشنز کروائیں, جو 2 سال کے اندر جو ویکسینیشنز ہوتی ہیں, آلدو وہاں پہ جو ان کی فارمیسی ہوتی ہے وہاں گورنمنٹ کی ویکسین بھی اویلیبل ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کی ہی اویلیبل ہے آغا خان میں یا کر نیشنل میں. اور اس کے علاوہ پرائیویٹ بھی جو امپورٹڈ ہے وہ بھی, جو کہ بہت زیادہ کاسٹ کرتی ہے, ہائیلی کاسٹلی ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی. تو یہ پلیز پیرنٹس کو کلیئر کر دیں کہ ان دونوں ویکسینز کے اندر کوئی ڈفرینس ہے؟ کوئی ڈفرینس نہیں ہے. ڈبلیو ایچ او ہی یہ کے ذریعے ہی ویکسین پرووائڈ کی جا رہی ہے, کوئی ڈفرینس نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹرز میں جا کر ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ اپنی فیس چارج کر رہا ہوتا ہے. یا ہیگزا پینٹا اویلیبل ہے, پینٹا کے اندر تمام ویکسین ہے, جس طرح نیموکوکل ویکسین, ہیپ ہے, ہیپیٹائٹس بی ہے, ہیب ہے, ہیموفیلس انفلوئنزا بی ٹائپ بی ہے, ٹیٹنس ہے, ڈفتیریا ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ہیگزا از اے تھنگ, اس میں بس پولیو ایڈ ہے. ٹھیک ہے, تو اب وہ ہیگزا کیونکہ گورنمنٹ میں نہیں ہے, تو کچھ پیڈیاٹریشنز ایسا کرتے ہیں کہ وہ ہیگزا کہتے ہیں کہ بھائی یہ لگے گا, اور دیٹ کاسٹ ہائی 6-7 thousand کا کچھ ہے اراؤنڈ. اور یہ اس کی جگہ آپ پینٹا لگا سکتے ہیں. آئی پی وی ہم انویسو دے رہے ہیں اس کو, جو 3.5 مہینے پہ لگے گا پینٹا کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو سب کچھ اویلیبل ہے گورنمنٹ میں, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ سیم ویکسین ہے, جو کہ اسی لیے دیکھیں آغا خان ایک اکیڈمک سیٹ اپ ہے, اینڈ اٹ از ریسرچ اورینٹڈ آلسو. سملرلی
Similarly, Liaquat National is working मतलब on a good pace में वो भी इसको encourage कर रहे हैं. तो definitely जब कोई they are finding no difference, तो इसी वजह से वो उसको encourage कर रहे हैं. तो और इसके अलावा अगर खुदा ना करे कोई भी हम अकाउंटेबल होते हैं डेफिनेटली. हम EPI फोकल पर्सन जिस तरह से हम जाकर विजिट करते हैं बच्चे को, अगर कोई एडवर्स इफेक्ट आता है, बहुत वेरी रेयरली अगर कुछ होता भी है, जिस तरह फॉर एग्जांपल उसके अंदर एडवर्स इफेक्ट में आप ये देख सकते हैं कि किसी को बच्चे को ड्यू टू डिफ़िकल्ट गलत टेक्निक की वजह से कभी जो है वो रिएक्शन की वजह से, हाँ, तो या बच्चे को अंदर टेंडेंसी हो थोड़ा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, या बच्चे के अंदर ब्लीडिंग टेंडेंसी है, तो कुछ गिल्टी सी बन जाती है, थोड़ा सा स्वेलिंग डेवलप हो जाती है, तो उसको जाके हम विजिट करते हैं, देखते हैं, बताते हैं बच्चे को. हम ऐसे नहीं छोड़ देते हैं, पेरेंट्स आते हैं, फॉलोअप कराते हैं बिल्कुल, और उसको उसको यूज़फुल पाते हैं हम लोग, उसको बिल्कुल सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम. बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुमाइला ज़हरा, हमारे साथ मौजूद थी EPI फोकल पर्सन है DHO ईस्ट की, और उन्होंने बड़ी डिटेल से हमें बताया कि जो ये वैक्सीन्स हैं ये किस तरीके से लगाई जाती हैं और गवर्नमेंट का रोल क्या है इसके अंदर, और किस तरीके से आप अपने बच्चों को इस किस्म की मौलिक बीमारियों से बचा सकते हैं. इसी के साथ मुनीबा गुल को दीजिएगा इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.